بھی یہ ہے کہ آپ کے رخ ادھر ہو جائے، آپ کے دل میں طرف وہ پیدا ہو جائے، آپ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ڈوبے رہیں، آپ کے ہو جائے۔ میرے شیخ کامل نے یہی ہمیں سکھایا، یہی پڑھایا، اور میں نے اپنے شیخ کامل کو بڑے بڑی قداور شخصیات میں دیکھا ہے۔ یہ ظاہری حوالے نہ سمجھا، ظاہری حوالے میں تو مجھے اپنے شیخ جیسی قداور شخصیت نظر ہی کوئی نہیں آئی، میں باطنی حوالے سے بات کر رہا ہوں، بڑی بڑی قداور شخصیات کے درمیان میں نے اپنے شیخ کو دیکھا ہے، اور قسم ہے اس کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ میں نے اپنے شیخ کی طرف قداور شخصیات کو رشک بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہ یہ کیا ہے، یہ کس محبت میں ڈوبا ہوا تھا، یہ کدھر کا کدھر پہنچا ہوا تھا، اور یہ کیا، یہ میرے شیخ کا حصہ تھا، انہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو خرب ہا گنا اور زیادہ بلند کرے۔ میں بات کر رہا تھا، پھر میرے شیخ کامل جب یہ بات کیا کرتے، آپ فرماتے دوستوں کو کہ جانتے ہو پھر یہ جو سب ہر چیز کو ٹھوکر مارتے ہوئے اس انداز سے بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ، نہ کسی کی طرف نگاہ جاتی، نہ کسی طرف جاتے، نہ انہیں کسی اور چیز کی، میں پہلے بیان کر چکا کدھر کدھر کیسے کیسے چیزوں کو ٹھکراتے ہوئے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں یہ غلام بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی جو آپ کے ساتھ محبت تھی، جو وارفتگی تھی، غلام سارے صحابہ کرام بہت بلند و بالا ہے۔ میرے اور آپ کے پاس کوئی ایسے ہمارے پاس نہ کوئی ایسے الفاظ ہیں، نہ ہمارے پاس ایسا کوئی علم ہے، نہ ہمیں کبھی اس بحث میں الجھنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ، جیسے میں نے ابھی طریقت کے حوالے سے بات کی نا، شیخ کی بات کرتے ہوئے، اسی طرح یہ تو بہت بلند و بالا، اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں نا ہستیوں کی، ان کے بارے میں تو ہم خیال ہی نہیں ہے۔ پہلے تو ہم اس سے پہلے جب ہم ادھر کوئی اس حوالے سے بات کرنے کی کوشش کرنے لگے نا، تو اس سے پہلے تو ضروری یہ ہے، بہت زیادہ ضروری یہ ہے، بہت زیادہ ضروری یہ ہے، حد سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ پہلے تو ہم اپنے اس کا کریں نا کہ ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ ہم تو، میں اکثر کہتا ہوں، ہم تو ان کی جوتیوں کے نیچے جو خاک لگتی تھی نا، وہ بھی اس کی بھی اصل حقیقت کو نہیں پا سکتے، تو پھر ہم ان کے معیار کے بارے میں بات کریں کہ ان کا کیا۔ یہ صرف اور صرف امت کو گمراہ لوگوں نے آپس میں اس چکر میں ڈال کے، کوئی ادھر ہو لاندہ ہے نعرہ، دوسرا ہو لاندہ ہے، وہ کسی کے بارے میں رائے برابر بھی ایسا ویسا خیال آئے تو مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے مجھے اللہ کی اطاعت کی، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے میرے غلام کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے غلام کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ تو یہ تو بہت بلند نسبتوں والے ہیں، یہ بہت عرفہ والا شانوں والے ہیں، اس سلسلے میں ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ خیر، میں بات کر رہا تھا کہ اس بلند و بالا جماعت میں، جو بلند و بالا شانوں والی ہے، وہ جماعت، ان کی کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دیکھنے کے بعد نا، وہ بہت بلند جماعت ہے، اس میں بڑی بڑی ہستیوں کے نام ہیں۔ تعلق دیکھنے کے بعد ایک گروہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو ہے نا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ انہیں ہمیں عطا فرما دیجئے۔ یہ ادھر سے فارس سے گئے ہوئے تھے، پہنچے تھے، تاکہ ہمیں یہ فخر حاصل ہو۔ یہ وہ گروہ عرض کر رہا ہے کہ ہمیں یہ فخر حاصل ہو کہ یہ ہمارے گھروں میں سے ہیں۔ اس طرف سے یہ آواز بلند ہوئی تو ادھر سے دوسرے گروہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ یہ کرم فرمانے لگے ہیں تو ہمیں عطا فرمائیے کہ ہمیں یہ فخر حاصل ہو کہ یہ ہمارے گروہ میں سے ہیں۔ تیسری طرف نے عرض کی، چوتھی طرف نے، جب یہ سب عرض کرنے لگ پڑے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ میں یہ انہیں تمہیں دے دوں، کہ تم کہو کہ ہمارے میں سے ہے، یہ کہتے ہیں ہمارے میں سے ہے، یہ کہیں ہمارے میں سے ہے، یہ کہیں ہمارے میں سے ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے اندر میں دیکھتا ہوں نا تو اپنے علاوہ کسی کو پاتا ہی نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا بڑے انعام سے نوازا نے، آپ نے فرمایا یہ میرے میں سے ہے، آپ سے باہر کوئی بھی نہیں ہے، سارے صحابہ کرام آپ سے ہی ہیں، آپ کس کی ساتھ ہی شناخت ہے، آپ کی غلامی ہے، آپ کی غلامی اتنی بلند و بالا، لیکن کوئی غلام ایسا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرمائیں یہ میرے میں سے ہے، یہ مل جانا دوست، اس کے لیے کوشش کر۔ عیدگاہ میں ہمارے جو شیوخ تھے نا، جنہوں نے اس لے جانے کی کوشش کی، اور میرے شیخ جن کے بارے میں نے بات کی نا، بڑے بڑوں کو ایسے دیکھتا ہوا پایا، تو یہ میرے شیخ کی وہی عرفہ والا کہ آپ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آئی نا، تو پھر آپ کو کچھ اور، آپ فرماتے تھے بس میرے بادشاہ علیہ السلام۔ اسی حوالے سے آپ نے دندان پاک کا ذکر کیا، اسی حوالے سے آپ نے جادو کا ذکر کیا، اسی حوالے سے آپ نے بے شمار، وہ آپ فرماتے تھے میرے آقا، میرے بادشاہ علیہ السلام۔ یہ تھی، یہ وہ جیسے میں نے کہا تھا نا کہ جیسا ایمان، جس انداز سے تعلق، جس سے میں نے کہا نا غلام نے جا کے کہا جی یہ منگیا ہے، وہ غلام تھے نا جنہوں نے آپ جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ تو جو جس طرح سے تعلق ہوتا ہے نا، جیسی نسبت ہوتی ہے ویسا نور عطا ہوتا ہے، اس انداز سے علم دیا جاتا ہے، اس انداز سے نوازا جاتا ہے، اس انداز سے ایسے کر دیا جاتا ہے کہ وڈے دیکھتے ہیں، واہ جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ میرے دوستوں، میری یہ دعا ہے آپ سب کے لیے کہ آپ سب کو بس اس محبت میں، اس حوالے میں، اس انداز سے غرق کر ڈالے، اس طرح سے آپ اس طرف بڑھیں، کیونکہ یہی پیغام میں لے کے آیا تھا۔ اب یہ آخری مجلس ہے، اس میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی محبت میں ڈوب جاؤ، بس آپ اور آپ جتنا آپ اس میں ڈوبو گے نا، اتنا ہی جتنا آگے بڑھو گے اتنی اس کی لذت، جب اس لذت سے آشنا ہوگے تو پھر آپ کو ویسے ہی کسی اور طرف دیکھنے دی لوڑ ہی نہیں ہونی، پھر تسی خود ہی کہو گے کہ بس اسی طرف میں جتنا آگے سے بڑھتا چلا، آگے سے آگے بڑھتا چلا جاؤں۔ فقیر کی ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آنا آپ سب کے لیے دعائیں ہیں۔ فقیر اس پورے دورے میں آپ سب دوستوں سے بہت خوش ہے، بہترین انداز سے آپ سب نے فقیر کے ساتھ قدم کے ساتھ قدم ملا کے چلے، دن رات خوبصورتی کے ساتھ ڈیوٹیاں کی۔ آج میں صبح